السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں APNN نیچرل ہربل خزانہ میں میں ہوں آپ کا میزبان جدی حکیم امجد وحید بٹی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تیزابیت اور السر۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جب سے ہم قدرتی غذاؤں سے، قدرتی ماحول سے دور ہٹے ہیں، ہمارے اوپر اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم نے قدرتی غذائیں اور خالص فروٹ کھانا چھوڑا ہے، ہمارے سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں جگر اور معدے کے۔ معدے کے حوالے سے یہ ہے کہ معدے کا کام ہے آپ کی غذا کو ہضم کرنا اور اس کے بعد اس کو ایک گاڑھے جوس کی شکل میں جگر کو دینا، جہاں پر جا کے جگر اس کی کلاسیفیکیشن کرتا ہے، جہاں پر لحمیات، وٹامنس، منرلز اور کیلریز تیار ہوتی ہیں۔ اور اگر معدہ صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو اور اس کا صحیح فنکشن نہ ہو اور اس کے فعل سست ہو تو یقیناً اس کے ساتھ اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تیزابیت اور السر۔ آج کل یہ عام پایا جانے والا مرض ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، بازاری کھانے، تیز مرچ مسالہ دار چیزیں، کولا مشروبات، برگر، شوارما اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہضم کے فعل کو سست کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ تیزابیت جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو یہ خوراک والی نالی، معدے کے اندرونی سطح اور آنتوں کے اندرونی سطح پر سوزش اور ورم کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ خوراک ٹھیک ہضم نہیں ہوتی، جب ہضم نہیں ہوتی تو صحت متاثر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اور درد تک کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے تو معدے میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سے خون اور پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کو معدے کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ ارشد صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اگر تیزابیت بڑھ جائے اور السر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس میں ہمیں کون کون سی غذائیں نہیں کھانی چاہیے؟ اب محمد عرفان صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب السر ہو جائے اور تیزابیت زیادہ ہو تو کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے؟ وہ ذرا آپ ان کے نام لے کے، پھلوں میں، غذا میں تو کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل چیزیں جیسے چاول ہیں، گوشت ہے، یا مثال کے طور پر بریانی ہے، یہ چیزیں بھی تو نیچرل ہیں، یا کریلے وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں۔ کریلے کھانے سے بھی بعض لوگوں کو تیزابیت ہو جاتی ہے، شملہ مرچ سے کئی لوگوں کو ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا کریں؟ وہ کچھ ہم غذائیں بتا دیں کچھ، یا مثلا دھلی ہوئی دالوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس میں وہ پلیز آپ فروٹ ہمیں کو 2 4 6 رہنمائی کر دیں۔ نیٹ پر جیسے ہر صحیح اور غلط چیز موجود ہے، ہم نے اس سے ہٹ کے اس پروگرام کا ایک تو نام آپ نے دیکھتے ہیں کہ نیچرل ہربل خزانہ ہے، دوسرے ہے کہ یہاں پر ہم نے جو بات کرنی ہے اتھینٹک کرنی ہے اور تصدیق شدہ کرنی ہے، تاکہ کوئی بھی معالج، کوئی بھی صحت سے متعلقہ آدمی پوری دنیا میں اس کو چیلنج نہ کر سکے، اس کو کویسچن نہ کر سکے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور میرے بھی ذہن میں ابھرا ہے کہ کیا شوگر کے مریض جو معدے کا مسئلہ جن کو، وہ شہد ملی یہ کمپاؤنڈ یا یہ مرکب جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ جناب پروفیسر صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سارے سہل پسند اور آسانی پسند ہو گئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کون جائے گا پنساری کی دکان پر، کون کرے گا، کہاں سے لائیں گے، کیسے بنائیں گے، یہ تو بڑا مشکل بتا دیا، حالانکہ آپ بڑے آسان اور سادہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو جو لوگ میری طرح کے سست ہیں، جو تیار دوائیاں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جا کے لیے 2 چمچ استعمال، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے تیزابیت اور السر پر بات کی، ہمارے ماہرین اس پر اپنی ماہرانہ اور مجرب چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ یقیناً آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنے کھانے پینے کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہمیں کھانی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ تو جیسے عرفان صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ تشخیص اور تجویز